مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ ایسی بات جو آپ اس کے سامنے کریں تو اسے اچھی نہ لگے، آپ اس کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں، اسے غیبت کہتے ہیں۔ انگریزی میں سے بیک بائٹنگ کہتے ہیں، پیچھے سے کاٹنا، اور یہ بھی وہی ہے، گوشت کاٹنا، گوشت کھانا، نوچنا، یعنی وہ برائی جو واقعتاً موجود ہے، آپ اگر وہ بیان کر رہے ہیں، سچ بیان کر رہے ہیں، تو وہ غیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ طے ہے کہ مسلمان کو اپنے قول اور عمل سے دوسرے مسلمانوں کی پردہ داری نہیں کرنی چاہیے، بھلے وہ سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں۔ کسی کے عیب کو کسی کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ اگر کوئی میرے مسلمان بندے کی عیب پوشی کرے گا تو قیامت کے روز میں اس کی عیب پوشی کروں گا۔ اگر کوئی میرے بندے کی پردہ دری کرے گا، عیب کھولے گا، تو میں بھی اسے رسوا کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رکیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رکنے کا شکریہ۔ ہم بات کر رہے تھے غیبت پر۔ مسلمانوں کے عیوب کی پردہ دری سب سے زیادہ غیبت کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں، غیبت زبان سے، اشارے سے، تعریض سے، تصریح سے، تحریر و کتابت سے، ہر طرح سے کی جا سکتی ہے۔ یعنی کسی کے عیب بتانے کے کئی ایک انداز ہو سکتے ہیں، اور ایک شخص کے حسب نسب پر، اخلاق پر، دین پر، چال ڈھال پر، پہننے اوڑھنے پر، زندگی کے کسی بھی معاملے پر، غرض کے ہر چیز میں عیب نکالا جا سکتا ہے، اس کے خلاف بات کی جا سکتی ہے، اور یہ ساری کی ساری غیبت ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت پرزور طریقے سے اس کی ممانعت فرمائی ہے، اور اس کو خود اپنے بھائی کے مردار گوشت کے مترادف قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کی رات گزر ہوا ایک ایسی قوم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ سے میں یہ حدیث آپ کو سناؤں گی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اس سے اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنی چھاتیوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ بولے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزت اور آبرو لے لیا کرتے تھے۔ اعمال اور اعمال کی سزا اور جزا دونوں میں مناسبت ہوتی ہے، یعنی جیسا عمل ہوگا ویسی اس کی جزا ہوگی یا ویسی اس کی سزا ہوگی۔ یہ چونکہ لوگوں کا گوشت نوچتے تھے، اس لیے معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی دکھایا گیا کہ ان کے ناخن بڑھ کر تانبے کے ہوئے ہیں، اور جس سے یہ اپنا اور چھاتیوں کا گوشت نوچ رہے ہیں، یعنی ان کی غیبت کی سزا کو عالم برزخ میں ان کی یہ سزا مقرر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئی۔ ایک مرتبہ بہت سخت بدبو آ رہی تھی، اور بڑی ناقابل برداشت بدبو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تمہیں معلوم ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ اصحاب نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ یعنی اس حدیث میں یہ نکتہ ہے کہ غیبت کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے عیبوں کی، برائیوں کی تشہیر کریں۔ کسی کی برائیاں پھیلا دینا عام طور سے گندگی پھیلانے کے برابر ہے، اس لیے ان لوگوں کی بدبو کا مطلب یہ ہے کہ نتیجے میں پھر ان کے اندر سے، ان کے اخلاق سے، ان کی روحوں سے، ان کے کردار سے بھی بدبو اٹھتی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو ایمان لے آئے ہو، لیکن ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تلک اترا نہیں ہے، نہ تو مسلمانوں کی غیبت کرو اور نہ ہی ان کے عیبوں کی تلاش کرو، کیونکہ جو شخص دوسرے کے عیوب کی تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب تلاش کرنا شروع کر دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے عیب ڈھونڈے تو کیا اسے ملتے دیر لگے گی، اور تو خود اللہ تعالیٰ پھر اسے اس کے گھر کے اندر ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی دھمکی ہے، یہ بہت بڑی وارننگ ہے کہ کسی کے عیب ڈھونڈنے میں مت لگ جاؤ، کیونکہ غیبت یوں ہی نہیں ہو جاتی، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں یہ عیب ہے تو آپ دوسروں کو بیان کریں گے نا، تو وہ عیب ڈھونڈنا
تجسس ہوا, ٹوہ لگانا ہوا. اب اگر آپ کسی کے عیب ڈھونڈنے میں محنت کریں گے, وقت لگائیں گے, کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ کو تو اتنا محنت کرنی پڑے گی, نہ کوشش کرنی پڑے گی. اسے تو جھٹ پٹ آپ کے سارے عیب مل جائیں گے. لیکن اس کی سزا یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کے گھر کے اندر رسوا کر کے چھوڑ دے گا. یہ بہت بڑی سزا ہے عزیزان گرامی. غریب ہو یا امیر, پڑھا لکھا ہو یا جاہل, چھوٹے سے چھوٹا انسان ہو یا بڑے سے بڑا کردار, اپنے گھر کے اندر ہر کوئی معزز ہوتا ہے. اپنے گھر میں سبھی بادشاہ ہوتے ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں ہی کسی کو ذلیل کر کے رکھ دے, اس کی عزت اس کے گھر والوں میں بھی نہ رہے, تو پھر کہاں باقی رہ سکتی ہے. یوں تو لغت کی روح سے غیبت کسی شخص کی غیر موجودگی میں برائی کو کہتے ہیں, مگر مذہبی تعلیم نے مسلمانوں کی برائی ہر حالت میں, موجودگی میں بھی اور غیر موجودگی میں بھی منع فرمائی ہے. قرآن مجید میں موجودگی میں برائی کو بدگوئی کا نام بھی دیا گیا ہے, اور غیر موجودگی میں برائی کو غیبت کا نام دیا گیا ہے. لیکن علماء نے, مفسرین حضرات نے غیبت دونوں طرح کی برائی کو کہا ہے. موجودگی میں کریں تو بھی, اور غیر موجودگی میں کریں تو بھی وہ غیبت کے زمرے میں آئے گی. غیبت صرف زبان تک, جیسا کہ میں نے عرض کیا, محدود نہیں ہے. اشارے کنائے میں ہاتھ, پاؤں, اعضاء ایک ایک چیز سے ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کسی کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بھی غیبت کی ایک بری قسم ہے. یعنی اگر کوئی لنگڑا ہے تو آپ لنگڑا کر چل کے اس کو دکھائیں, اگر کوئی ایک آنکھ کا ہے تو آپ ایک آنکھ بند کر کے اس کی نقل کریں کہ یہ ایسا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا. حماز مشاء بنمیم, سورہ قلم کی آیت ہے, لوگوں پر آوازیں کستا ہے, ہوٹنگ کرتا ہے, باتیں بناتا ہے, یہ غیبت ہے. ادھر کی ادھر چغلیاں کھاتا پھرتا ہے, یہ بھی غیبت ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کی عیب چینی کرتا ہے, دوسروں کی برائیاں, دوسروں کے عیب ڈھونڈتا پھرتا ہے اور پھر ان پر آوازیں کستا ہے. آوازیں کسنا ذرا غنڈہ گردی میں بھی آ جاتا ہے. یہ غیبت کی ایک قسم ہے. برائی کرنا آمنے سامنے, ہوٹنگ کرنا, آوازیں کسنا, موجودگی میں بھی غیر موجودگی میں بھی. ان آیات میں غیبت کے یہی دو طریقے بتائے گئے ہیں کہ سامنے بھی برائی کرتا ہے یعنی عیب ڈھونڈتا پھرتا ہے, اور پیٹھ پیچھے بھی. ہمازہ سامنے برائی کرنا, لمازہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا, ہمز ہاتھ کے اشارے سے, لمز آنکھ کے اشارے سے, یعنی ہر طرح سے غیبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی کونا, کوئی ذرہ, کوئی طریقہ جائز قرار نہیں دیا. اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ غیبت کا دائرہ بہت وسیع ہے. کسی کی برائی صرف اس صورت میں بیان کرنی چاہیے اگر آپ اسے روکنا چاہتے ہو. یعنی اگر آپ کے بس میں روکنا ہو, آپ اتنے طاقتور ہوں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہو, اتنی ہمت دی ہو, اتنی طاقت دی ہو کہ آپ کسی کو روک سکتے ہوں, تب آپ غیبت کر سکتے ہیں. یا آپ اس شخص کے ساتھ غیبت کریں جا کے جو آپ کی جگہ یہ کام کر سکتا ہو. استاد, ماں باپ, حاکم, جس کے سامنے آپ اپنا دکھڑا روئیں, شکایت کریں کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, ہاں اس صورت میں آپ غیبت کر سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ برائی کی روک تھام کرنے کے لیے غیبت کریں گے تو ٹھیک ہوگا, ورنہ نہیں. محض زبان کے چسکے کے لیے, وقت گزاری کے لیے, کسی کی برائی کی تشہیر کرنے کے لیے, کسی کو دوسروں کے سامنے گندا کرنے کے لیے, برا بنانے کے لیے حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. لیکن ہاں اگر آپ نے برائی روکنا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے اور آپ اس کی روک تھام کر سکتے ہیں تو پھر آپ برائی بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی نیت ایسی نہیں ہے, صرف آپ باتیں کرنے کے لیے آپ نے یہ پسند کر لیا کہ کیوں نہ یہ باتیں کریں, تو پھر آپ نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کو زناکاری سے بھی بڑا گناہ قرار دیا ہے. بدکاری سے بھی بڑی بدکاری ہے کسی مسلمان کی برائی یا عیب بیان کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کی تو توبہ ہے مگر غیبت کی توبہ نہیں ہے جب تک کہ وہ شخص خود آپ کو معاف نہ کرے.
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ غیبت سے توبہ کر کے مرنے والا سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور غیبت سے توبہ کیے بغیر مرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جب جہنم میں لوگوں کو دیکھا تو آپ نے زیادہ تر تعداد عورتوں کی دیکھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عورتیں غیبت کرتی تھیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں کرتے ہیں لوگ ایسا؟ کیوں لوگ ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈتے ہیں اور اپنی نیکیاں انہیں دے دیا کرتے ہیں؟ یعنی آپ جس کی غیبت کریں گے اور وہ موجود نہیں ہوگا تو آپ کی اچھی نیکیاں، اچھی باتیں، آپ کے اعمال کی، اچھے اعمال کی جزا اس شخص کو مل جائے گی قیامت کے دن۔ اسی لیے مولانا محمد علی جوہر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کبھی زندگی میں غیبت کرنا ہوئی تو میں اپنی ماں کی کروں گا، تاکہ میری اچھی باتیں، میری نیکیاں میری ماں کو ملیں۔ میں اور کسی کو اپنی نیکیاں کیوں دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک صحابی آئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہ اپنے خاندان کا سب سے برا آدمی ہے۔ اس کے بعد آپ نے، وہ شخص داخل ہو گیا، اس نے آپ سے بات چیت کی اور آپ نے اسے اچھی طرح گفتگو فرمائی۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت عائشہ کہنے لگیں، یا رسول اللہ، آپ نے ہم سب کو بتایا کہ یہ اپنے خاندان کا سب سے برا انسان ہے، مگر آپ نے خود تو اس کے ساتھ بہت لطف و کرم اور محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، یہ ضروری تھا کہ میں اس کے بارے میں سب کو مطلع کر دیتا تاکہ کسی اور کو اس کی بد اخلاقی کی تکلیف نہ پہنچے۔ ایسی صورت میں آپ غیبت کر سکتے ہیں کہ کسی کی ہمسائیگی ہے، کسی کی رشتہ داری ہو رہی ہے، کوئی کاروبار کرنے جا رہا ہے تو کوئی مسلمان پھنس نہ جائے، پریشان نہ ہو جائے، اس صورت میں آپ اس کی برائی بیان کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابیاں آئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ، یہ فلاں صحابی ہیں اور یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہے، یہ کنجوس ہے، تم اس کے ساتھ شادی مت کرو۔ اسی طرح ایک اور صحابی آئیں، کہنے لگیں یہ صحابی ہیں، انہوں نے رشتہ مانگا ہے اور بہت بار چاہ رہے ہیں۔ آپ نے منع فرما دیا کہ ان کے تو کندھے سے ڈنڈا ہی نہیں اترتا، یعنی یہ غصے والے ہیں، مار کٹائی کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کہیں یہ غیبت تو نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا گھر برباد ہونے سے بچانے کے لیے برائی کر دینا ضروری ہے، یہ غیبت واجب ہے۔ آپ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے بچا لیں، اس کے علاوہ آپ کسی مسلمان کی برائی نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی گناہوں سے منہ موڑ دے، برائی سے رشتہ میرا توڑ دے، الہی گناہوں سے منہ موڑ دے، برائی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک حسد ہے، اور یہ اخلاقیات میں، خاص طور سے رذائل میں، بد اخلاقیوں میں سب سے بڑی بد اخلاقی ہے۔ ہر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، علم سے، مال و دولت سے، عزت، شہرت، حسن، جمال، دینی دنیاوی ہر طرح کی ترقی سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی نعمتیں ہیں جو اس نے اپنی مرضی سے تقسیم کر کے جس کو جتنی چاہے جو چاہے عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر اگر کسی شخص کے دل میں ان کو حاصل کرنے کی خواہش آئے تو اس کو رشک اور منافست کہتے ہیں۔ نیکیاں اور بھلائیاں ایسی چیزیں ہیں جنہیں حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، یا ان کی خواہش رکھنا کوئی برائی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے، کوئی نیکی کرتا ہو اور ہم اسے دیکھیں اور ہم چاہیں کہ یا رب ہمیں بھی توفیق حاصل ہو، یا ہمیں بھی ایسی نیکی آنی چاہیے، یا ہمیں بھی یہ نعمت ملنی چاہیے۔ بظاہر ایسی کسی بھی نعمت کی خواہش رکھنا، کیونکہ نعمتیں اکثر ایک سی ہوتی ہیں، یہ خواہش رکھنا کوئی برائی نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ دوسرے انسان سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا اگر میرے پاس نہیں ہے تو کسی کے پاس بھی نہ رہے، اسے حسد کہا جاتا ہے۔ یہ حسد کی انتہائی قسم ہے، ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔
قرآن مجید میں حسد کی تعریف اسی طرح سے کی گئی ہے کیونکہ عہد رسالت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا خاص احسان کیا تھا۔ مسلمان بے سر و سامانی کی کیفیت میں سب سے پہلے تو مکہ میں رہے۔ مکہ مکرمہ میں بھی انہوں نے بہت تکلیفیں سہیں اور وہاں پر بھی غریب غربا لوگ ایمان کی طرف آتے رہے۔ اب جب ہجرت کر کے یہ مدینہ آئے تو بالکل بے سر و سامان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عزت بخشی اور اس ایمان کی وجہ سے ان کے بڑے رتبے اللہ تعالیٰ نے بلند کیے۔ آس پاس کے قبائل، بستیاں، باقی مذاہب کے لوگ، اہل کتاب، کافر، مشرک، کوئی بھی ہوں، سب کو مسلمانوں کی عزت کرنا ہی پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت کی دولت انہیں ایمان کی وجہ سے عطا فرمائی تھی، اس کو دیکھ کر مسلمانوں کے حاسد یہودی بہت جلدے مرتے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا اللہ نے جو اپنے فضل سے لوگوں کو نعمت عطا فرمائی ہے اس پر یہ حسد کریں گے، جلیں گے۔ اور ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ یہ دولت مسلمانوں سے چھین لی جائے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اے مسلمانوں، اکثر اہل کتاب اپنے دل کے حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لے آنے کے بعد ایک بار پھر سے کافر بنا دیں، یعنی وہ عزت جو تمہیں ایمان کی وجہ سے ملی ہے وہ عزت تم سے چھین لیں۔ وہ عزت تبھی چھینے گی جب ایمان بھی چھینے گا۔ تو ایک بار کافر بن جاؤ اور ایک بار واپس اسی پرانی ڈگر پہ چلے آؤ، دوبارہ بے عزت اور رسوا ہو جاؤ، ایک مرتبہ ہمارے کہنے پر ہی صحیح واپس چلے جاؤ۔ اہل ایمان کو جو عزت اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے حسد کی قسمیں بتائی ہیں۔ حسد کی 3 قسمیں ہیں اور 3 درجے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک شخص کی صرف یہ خواہش ہو کہ دوسرے سے نعمت چھن جائے، گو وہ اس کو حاصل ہو سکے یا نہ ہو سکے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خود اسے حاصل کرنا چاہے یا نہ چاہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دوسرے سے وہ نعمت چھین لی جائے۔ یہ حسد کی بدترین، سب سے مذموم، سب سے بری قسم ہے۔ اسی بنا پر منافقین کی یہ خواہش تھی کہ مسلمان بھی ان کی طرح کافر ہو جائیں، وہ بھی کافر ہیں تو یہ بھی کافر ہو جائیں، وہ بے عزت ہیں تو یہ بے عزت ہو جائیں۔ وہ معزز کیوں ہیں جب ہم بے عزت ہیں، اور اگر ہم بے عزت ہیں تو ان کو بھی کر کے چھوڑیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، سورہ نساء کی آیت ہے۔ منافقین کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم مسلمان بھی کفر کرنے لگو اور تم سب ایک ہی طرح کے ہو جاؤ۔ دوسری قسم وہ یہ ہے کہ کسی انسان کی یہ خواہش ہو کہ وہ نعمت اس کو حاصل ہو جائے جو آپ کے پاس ہے، یعنی ایک کے پاس جو نعمت ہے وہ آپ کو مل جائے۔ اس صورت میں حاسد کا مقصد صرف اور صرف اس نعمت کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات جب تک وہ نعمت دوسرے سے چھین نہ لی جائے وہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کئی تعداد میں ہے، ایک آپ کو بھی دے دی جائے، ایک اس کو بھی دے دی جائے، تو اس کے لیے وہ اسی صورت میں آپ کو ملے گی جب پہلے سے چھینی جائے گی۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بھلے پہلے سے چھین کر دی جائے مگر انہیں وہ نعمت چاہیے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اب ایک تیسری قسم بھی ہے۔ ایک شخص کو دوسرے کی نعمتیں دیکھ کر اسے حاصل کرنا ہے، لیکن اس کی یہ خواہش نہیں ہے کہ پہلے سے چھین لی جائے۔ اس کو کسی کو بھی کوئی چیز دیکھے، اچھی ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، لباس ہے، حسن ہے، اولاد ہے، کچھ بھی ہے، اب مجھے بھی یہ چاہیے، اب مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے پاس رہے نہ رہے، اور نہ ہی میری یہ خواہش ہے کہ تم سے چھینی جائے، لیکن یہ خواہش ہے کہ میں جس کی اچھی چیز دیکھوں میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ یہ حسد کی تیسری قسم ہے جو کہ برائی میں سب سے کم برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، سورہ نساء۔ اور اللہ نے جو تم میں سے ایک کو دوسرے پر برتری دے رکھی ہے
اس کا کچھ ارمان نہ کیا کرو، حسد نہ کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تقسیم ہے، اس میں اس نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں مانگا، جس کو جو چاہا جتنا چاہا دیا۔ بعض اوقات کوئی کم شکل و صورت کا ہوتا ہے لیکن اسے اللہ نے بہت ذہین بنایا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی بے حد حسین ہوتا ہے مگر صحت مند نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کوئی بہت مالدار ہوتا ہے مگر بے اولاد ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی بہت غریب ہوتا ہے مگر اولاد کی کثرت سے اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتے ہیں۔ نعمتوں کی تقسیم بھی اس کی مرضی کی ہے، جس کو جتنا چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے نواز دے۔ اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس بات پر ایمان اور بھروسہ رکھا جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، جیسے دیا ہے، یہ اس کی رضا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس کے لائق بھی نہیں تھے، ہم اس کے مستحق بھی نہیں تھے جتنا کہ وہ عطا کر چکا، اور اگر ہمیں اسے زیادہ چاہیے تو ہمیں اس سے دعا کرنی چاہیے۔ دعاؤں کے دروازے کھلے ہیں اور وہ قبول کرنے تیار بیٹھا ہے، کہتا ہے ادعونی استجب لکم، پکارو میں جواب دوں گا، دعا مانگو میں عطا کروں گا۔ تو اس سے دعا مانگنا، اس سے خواہش رکھنا، اس پر ایمان اور بھروسہ رکھنا، اور اگر یہ جذبہ مل جائے تو حسد کا جذبہ ختم ہو جائے۔ اور جس کے اندر یہ ایمان کی کمی ہوتی ہے اس میں پھر حسد کی زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اس کے پاس فضل کی، کرم کی، دولت کی، نعمت کی، کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ تو محض ایک اشارہ کرے گا، کن ہو جاؤ، ہو جائے گا۔ اور جب بھی تم مانگو، جتنا بھی تم مانگو، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ دنیا بھر کے انسان، جن، اگلے پچھلے، سب ایک ساتھ ایک میدان میں اکٹھا کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی فرمائشیں اور تمنائیں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی وقت میں کہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی خواہشات ایک لمحے میں پوری کر دے، تو بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اتنی سی کمی آئے گی جیسے سمندر میں سوئی ڈبو لینے سے سوئی کو آپ باہر نکالتے ہیں تو سمندر کے پانی کو فرق پڑتا ہے، اتنی کمی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں آئے گی، یعنی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہ سب کو ایک ساتھ پورا کر سکتا ہے، سب کی خواہشات، سب کی حاجات، سب کی تمنائیں ایک ہی وقت میں، کیا جن ہو کیا انسان۔ تو اس سے، اس کے فضل کی وجہ سے مانگو، اس سے، اس کے کرم پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی محبت پر یقین رکھتے ہوئے، اس کے کرم پر، اس کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے جتنا چاہے بہترین مانگو۔ حسد کی تیسری قسم بالکل مذموم نہیں ہے، یعنی آپ کو ایک چیز چاہیے ہے، آپ نعمت کی خواہش تمنا کرتے ہیں، کسی کو اچھی چیز میں دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے، تو یہ برائی نہیں ہے، بلکہ دینی امور میں تو اس کو پسند کیا گیا ہے کہ آپ کسی کو اچھا نیک انسان دیکھتے ہیں، کسی کو عابد دیکھتے ہیں، کسی کو زاہد دیکھتے ہیں، کسی کو متقی دیکھتے ہیں، تو آپ چاہیں کہ آپ بھی ویسے بنیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ کسی کو علم دین حاصل کرتے دیکھتے ہیں، کسی کو سارا دن قرآن کی تلاوت کرتے دیکھتے ہیں، کسی کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے دیکھتے ہیں، لٹاتا دیکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ویسے بن جائیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ حسد کی چھوٹی بہن ہے، اس کو رشک کہتے ہیں، اور یہ ضروری ہے، یہ پسندیدہ ہے، اور دینی امور میں تو اس قسم کا حسد ضرور کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رکنے کا شکریہ۔ حسد کی 7 وجوہات ہیں، کن وجوہات کے بنا پر کوئی کسی سے حسد کرتا ہے۔ پہلی وجہ بغض ہے، عداوت ہے، غصہ ہے، دشمنی ہے۔ دشمن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا دشمن کبھی خوش نہ رہے، اس پر مصیبتیں ٹوٹ کے آئیں، کیوں کہ یہ تو ناممکن ہے کہ دشمن جو ہے وہ آپ کی بھلائی دیکھ کر خوش ہوگا۔ دشمن تو دشمن کی برائی چاہتا ہے، اور دشمن کی برائی اور بھلائی ایک انسان کے لیے یکساں تو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب دشمن پر مصیبت آتی ہے
تو دوسرا انسان، دوسرا دشمن خوش ہوتا ہے، اور اس کی بجائے جب دشمن کو بھلائی ملتی ہے، کوئی رتبہ اور عزت ملتی ہے تو وہ برداشت نہیں کرتا، ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اسی کا نام حسد ہے، اور یہ اس کی پہلی وجہ ہے۔ کفار اور منافقین کو مسلمانوں کے ساتھ جو عداوت تھی وہ اسی حسد آمیز رویے سے ظاہر ہوتی تھی۔ سورہ آل عمران میں ہے، چاہتے ہیں کہ تم کو تکلیف پہنچے۔ دشمنی تو ان کی باتوں سے ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور غیظ و غضب جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ یعنی یہ حسد جو ہے یہ دشمنی، غیظ و غضب، بغض و عداوت کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمانوں اگر تم کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ان منافقین کو برا لگتا ہے، اور اگر تم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ حسد کی دوسری وجہ ذاتی فخر کا گمان ہے، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، غرور۔ اب اگر آپ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں تو سامنے والا مد مقابل تو آپ کے سامنے حقیر ہونا چاہیے۔ جب ایک شخص کسی بلند منصب پر، اعلیٰ عہدے پر، رتبے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر ساتھیوں کو گراں گزرتا ہے، اور وہ اس کے عروج کو اور اس کی ترقی کو ہضم نہیں کر پاتے، پسند نہیں کرتے، اور چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سے یہ منصب چھن جائے تاکہ وہ اور ہم برابر ہو جائیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بنانا چاہتا ہے، اس لیے جب وہ کسی شرف اور کسی عزت اور رتبے پر پہنچتا ہے تو اس کے نیچے سے نکل جاتا ہے، اس کی اطاعت سے، اس کی فرمانبرداری سے ہٹ جاتا ہے۔ اب یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس سے وہ رتبہ چھن جائے تاکہ وہ واپس مطیع اور فرمانبردار ہو جائے، واپس آ کے نیچے لگ جائے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ لوگ اپنے حساب سے کسی کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اگر اس کو کوئی غیر معمولی مقام یا چیز مل جائے جو انہیں پسند ہے کہ اسے نہ ملے تو انہیں حیرت ہوتی ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اس جیسے معمولی انسان کو جو ہمارے نزدیک، ہماری نظر میں اس قابل نہیں ہے، اسے اعلیٰ چیز کیسے مل گئی، یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ جب دو لوگوں کا مقصد ایک ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو رشک اور حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دونوں جب ایک مقام پر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب ایک کو اس میں سے کامیابی نصیب ہوتی ہے تو دوسرا قدرتی طور پر اس کے خلاف ہو جاتا ہے، بدخواہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک شوہر کی کئی ایک بیویاں ہیں، اب شوہر ایک ہے، بیویاں زیادہ ہیں، اب ان سبھی بیویوں کا ایک ہی شوہر ہے، تو یہ حسد ہوتا ہے کہ میں زیادہ بڑھ کر آگے آؤں، میں زیادہ پسندیدہ اور محبوب کہلاؤں۔ اسی طرح سے بہت ساری اولاد ہے، اولاد میں آپس میں رشک اور حسد ہوتا ہے۔ بہت سارے شاگرد ہیں، ایک استاد ہے، استاد آئیڈیل ہے، اور ہر شاگرد کا یہ خیال ہے کہ میں بڑھ کر آؤں۔ حضرت یوسف کا بھی یہی پرابلم تھا، ان کے بھائیوں کو یہ غصہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں، شاید یہ ان کے حسن کی وجہ سے ہو یا جس وجہ سے بھی ہو، ابا جان ان سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، اس لیے اٹھا کے انہیں کنویں میں پھینکائے۔ یہ رشک اور حسد اولاد میں، بیویوں میں، شاگردوں میں، جہاں پر بھی محبت ہے اور یہ محبت سب کو یکساں ہے تو یہ مقصد ایک ہے، اس وجہ سے بھی حسد ہے۔ اور چھٹی وجہ جاہ پرستی ہے، شان و شوکت ہے، اقتدار کی ہوس ہے اور بھوک ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی ریاست اور ان میں ان کے اقتدار، ان کی کرسی میں کوئی اور شریک ہونے والا ہے تو وہ ان کو گراں گزرتا ہے۔ عہدے کے لائق اپنی ذات کو وہ خود سمجھتے ہیں، اور اس جاہ پرستی میں وہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ کوئی ان کے برابر آ جائے یا ان سے آگے نکل جائے، اور اس لیے وہ دوسروں سے چھین لینا چاہتے ہیں، آگے بڑھنے دینا نہیں چاہتے۔ مسلمانوں کے ساتھ یہود بھی اسی لیے حسد رکھتے تھے کہ اسلام سے پہلے ان کو علمی اور مذہبی حیثیت سے فوقیت حاصل تھی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، بہت بڑا منافق تھا، اس کی سب سے بڑی پرابلم یہی تھی، اس کی مصیبت یہی آئی ہوئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جلن، حسد اور غصہ اور رشک اس کو یہی تھا کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اس کے لیے تاج بھی تیار ہو چکا تھا،
اس کی کرسی بن چکی تھی، وہ مدینہ کا بادشاہ بننے جا رہا تھا اور تمام قبیلوں نے اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، مدینہ کے والی بن گئے۔ اب اس شخص کو اپنی کرسی، اپنا تخت گھاٹے میں لگا۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو وہ 2 کوڑی کا بھی نہیں تھا، اس کی کیا عزت ہوتی۔ اب اس کو برداشت نہیں ہوتا تھا، اب وہ ون وے اور دی ادر، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، ہر طرف سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ اور یہ حسد کی انتہائی قسم ہے کہ عزت، جاہ، اقتدار کی ہوس ہو اور آپ چاہیں کہ آپ بلا شرکت غیر اس کے مالک ہوں۔ حسد کا 7واں سبب انسان کے اندر کی خباثت ہے، اور یہ سب سے برا سبب ہے۔ بدطینت انسان، بدفطرت انسان یا شیطانیت جس کے اندر زیادہ ہوگی، وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی انسان بھی اس سے بڑھ کر ہو کسی بھی معاملے میں، حالانکہ ننگی آنکھوں سے اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے کہیں بہتر ہیں۔ ہر شخص آئینے میں اپنی شکل روز دیکھتا ہے، کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ حسین لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں؟ پتہ ہوتا ہے، اور اس کو تکلیف وہی ہوتی ہے جو اس سے بہتر ہوتے ہیں۔ حسد اسی سے ہوتا ہے، اور یہ فطرت یہ ہے کہ جب بھی کسی کو بہتر اور اچھا دیکھو تو تکلیف شروع ہو جائے، ان کو ناگوار گزرتا ہے، اور جب کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو ایسے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اس صورت میں ایسے لوگوں کو نہ تو کسی قسم کی کوئی رابطہ ہوتا ہے، نہ اشتراک ہوتا ہے، بلکہ یہ نہیں ہے کہ ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، ایک ایم ہے، ایک چیز ہے جو حاصل کرنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اقتدار کی، کرسی کی یہ والی مشکل نہیں ہے، ان کو صرف اور صرف اچھا نہیں دیکھنا ہے، خود سے بہتر نہیں دیکھنا ہے۔ ایک عالم دوسرے عالم پر، ایک عابد دوسرے عابد پر اس لیے حسد کرتا ہے کہ دونوں میں علم اور عبادت یکساں ہے، یعنی عالم جو ہے دوسرے عالم سے حسد کر رہا ہے، عابد دوسرے عابد سے حسد کر رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایک عالم، ایک کاروباری انسان ایک تاجر سے حسد نہیں کرے گا، کیونکہ ان میں کچھ بھی قدر مشترک بات نہیں ہے۔ اسلام نے مسلمانوں میں باہم اخوت کا رشتہ قائم کیا ہے، اس لیے ان میں حسد کا جذبہ نہایت آسانی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو بد اخلاقیاں اس اخوت کا شیرازہ بکھیر سکتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ نہ لوگوں کے عیوب کی ٹوہ لگاؤ، نہ آپس میں حسد کرو، اور نہ ایک دوسرے سے بے تعلق رہو۔ مندرجہ بالا عادتیں جیسے بدگمانی ہے، ٹوہ لگانا ہے، تجسس ہے، حسد ہے، بے تعلق رہنا ہے یعنی ناراضگی، تعلقات قطع کر دینا، بغض رکھنا ہے، یہ سب بد اخلاقیاں ہیں جو اخوت کے رشتوں کو توڑ دیا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ ان باتوں سے منع فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان بد اخلاقیوں میں بھی سب سے بڑی بد اخلاقی حسد ہے، سب سے خطرناک چیز حسد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص شگون، بدگمانی اور حسد سے خالی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ان سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے جواب فرمایا بدشگونی کا خیال پیدا ہو تو جو کرنا چاہتے ہو اس کی وجہ سے، بدشگونی کی وجہ سے اسے مت چھوڑنا، تاکہ بدشگونی پہ پکے نہ ہو جاؤ، اور جب بدگمانی پیدا ہو تو اس کو سچ مت سمجھنا، اور جب حسد پیدا ہو تو اپنے آپ کو ظلم پر آمادہ نہ کرنا، یعنی ہاتھ اور زبان سے اس کو ظلم کو مت کرنا، حسد مت کرنا۔ تم لوگ حسد سے بچو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد سے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔